السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو خبر کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے خبر کا آغاز کرتے ہیں۔ اجازت نامے کے بغیر آنے والے عمرہ زائرین پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت داخلہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے انتباہ کیا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام آنے والے عمرہ زائرین پر 10,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے جمعرات کو بیان میں کہا کہ مسجد الحرام، اس کے صحنوں، مطاف اور صفا مروہ کے درمیان سعی سمیت تمام مقامات پر کرونا وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے ازدحام کو کنٹرول کرنے کی خاطر لگائی گئی پابندیوں کو مؤثر بنانے کے لیے طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دوران اجازت نامہ حاصل کیے بغیر عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو اس پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا، جبکہ مسجد الحرام میں اجازت نامے کے بغیر داخل ہونے کی کوشش کرنے پر 1,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمانے کرونا وبا کے خاتمے کے اعلان تک برقرار رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہوں یا نماز کے لیے مسجد الحرام جانے سے قبل اجازت نامہ ضرور حاصل کر لیں۔ وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار تمام شاہراہوں، چیک پوسٹوں اور حرم شریف جانے والے راستوں پر اجازت نامے چیک کریں گے، مقررہ نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روکیں گے۔ SPA کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے صدایہ کے تعاون سے اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے نئے ایڈیشن جاری کر دیے ہیں۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رمضان کے دوران عمرہ، زیارت اور نماز کے اجازت نامے ان کے ذریعے ہی حاصل کر سکیں گے کہ توکلنا ایپ پر اجازت نامے دیکھے جا سکیں گے۔ مسجد الحرام میں رمضان سے قبل آخری جمعے کی تیاریاں مکمل۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے رمضان المبارک سے قبل آنے والے آخری جمعے کی نماز کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق انتظامیہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مسجد الحرام کی سینیٹائزنگ، صفائی، دھلائی کے کام تیز کر دیے گئے ہیں، جبکہ آب زمزم کی بوتلوں کی تقسیم کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ مطاف، جانمازوں، داخلی و خارجی صحنوں میں آب زمزم کی بوتلیں زائرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ انتظامیہ نے خطبہ جمعے کا منبر مقام ابراہیم کے عقب میں منتقل کر دیا ہے۔ اس کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ مائکروفون نصب کر دیے گئے ہیں جو فینٹم اور ڈائنامک سسٹم سے چلتے ہیں۔ امام کے لیے 9 مائکروفون لگائے گئے ہیں۔ مؤذن کے لیے 5 اور 10 احتیاطی مائکروفون رکھے گئے ہیں۔ منبر نماز جمعہ سے کافی پہلے پوری طرح سے تیار رہے گا۔ یہ کام جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انجام دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ماتحت حرم کے دروازوں کے اداروں نے 100 سے زیادہ نگران نمازیوں کے استقبال کے لیے تعینات کر دیے ہیں۔ یہ لوگ حرم شریف آنے والے نمازیوں کی رہنمائی کریں گے۔ وہ کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور مقررہ جگہ جانے کے لیے کون سے راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ حرم شریف کی انتظامیہ نے اجیاد پل، الشبیکہ زینے کے دروازے، علاوہ ازیں گیٹ نمبر 91، گیٹ نمبر 70، 80، 78، 84، 74، 123 اور 121 نمازیوں کے لیے مختص کر دیے ہیں، جبکہ عمرہ زائرین کے لیے 10 دروازے مقرر کیے گئے ہیں جو باب ملک فہد، اجیاد، الصفا، النبی، بنی شعیبہ، المروہ، الرقم زینے اور المروہ پل سے عمرے کے لیے حرم شریف میں داخل ہو سکیں گے۔ مسجد الحرام کے اندر ویل چیئرز اور آمد و رفت کا پروگرام جلد نافذ کیا جائے گا۔ مسجد الحرام کے دروازے کھولنے اور حرم شریف آنے جانے کے عمل کو منظم کرنے نیز معذوروں کے لیے ٹیکس کی نشاندہی جلد ہوگی۔ انتظامیہ نے مسجد الحرام کے قالین کی صفائی اور دھلائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ حرم شریف کو معطر کرنے کے لیے عمدہ ترین ماحول دوست خوشبویات استعمال کی جا رہی ہیں۔ الیکٹرانک چیئرز اور عام ویل چیئرز تیار کر دی گئی ہیں تاکہ نمازی اور عمرہ زائرین پہلی منزل میں طواف کر سکیں اور ویل چیئرز کے ذریعے صفا و مروہ کی سعی کر سکیں۔ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو نماز جمعہ کے دوران آب زمزم کی بوتلوں کی تعداد میں 27,000 کا اضافہ کیا گیا ہے۔
جدہ ایئرپورٹ کا نارتھ ٹرمینل عمرہ زائرین کے لیے مخصوص۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی صدارت میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رمضان کے دوران زائرین کی خدمت پر مامور اداروں کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ نے ہدایت کی کہ تمام ادارے زائرین کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہیں، ایک دوسرے سے رابطے کا معیار بلند کریں، زائرین کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اہتمام کریں۔ وزارت حج و عمرہ نے اجلاس کے دوران رمضان اسکیم پیش کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ زائرین کورونا سے بچاؤ کی تمام تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ وزارت حج و عمرہ نے طے کیا ہے کہ رمضان میں عمرہ اور زیارت کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے وائرس سے محفوظ زمروں میں شامل افراد کو ہی دیے جائیں گے۔ اجازت نامے اعتمرنا اور توکلنا ایپ کے ذریعے ملیں گے، جبکہ عمرہ یا نماز کے لیے مسجد الحرام آنے والوں کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے استقبالیہ مراکز میں چیک ہوں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اجلاس کے دوران اپنا ورکنگ پروگرام پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 4400 سے زیادہ خدمتگار رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو سہولتیں فراہم کریں گے۔ پروگرام کے مطابق طواف کے لیے 14 ٹریکس بنائے گئے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ سے متصل 3 ٹریک بوڑھوں اور معذوروں کے لیے مختص ہیں۔ تمام زائرین سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کی کارروائی محفوظ طریقے سے نپٹانے کے لیے خصوصی انتظام کیے گئے ہیں۔ رمضان میں روزانہ 50,000 افراد عمرہ کر سکیں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی تعداد میں بڑی گنجائش کا اضافہ کیا گیا ہے۔ روزانہ 50,000 افراد عمرہ اور 1,00,000 افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ عمرہ اور نماز کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین ہولڈرز کو دیے جائیں گے۔ کرونا کی دونوں ویکسینز یا پہلی ویکسین پر 14 دن گزرنے والوں یا وائرس سے شفا پانے والوں کو جاری ہوں گے۔ یہ پروگرام 1 رمضان منگل 13 اپریل سے شروع ہوگا۔ سب پر کرونا SOPs کی پابندی لازمی ہوگی۔ انتظامیہ کے عہدیدار نے مزید کہا کہ عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کے اجازت نامے صرف اعتمرنا اور توکلنا ایپ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل کردہ اجازت نامے غیر معتبر اور غیر مؤثر ہوں گے۔ فرضی پلیٹ فارموں اور جعلی ویب سائٹ سے ہوشیار رہا جائے۔ حرم مکی جانے سے قبل عمرہ یا نماز کے اجازت نامے کی تاریخ اور وقت ضرور چیک کر لیں۔ انتظامیہ کے عہدیدار نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت متعلقہ اہلکاروں کو توکلنا ایپ کے ذریعے عمرہ یا نماز کا اجازت نامہ دکھایا جائے گا۔ اور جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔